بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مہدی کے ظہور کی علامات، ان کے آنے کا زمانہ اور بعد کے حالات۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات۔ ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 8 سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدہ میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایت امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر کی ہے۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں، اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت کاندھلوی ہی فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقاد ہیں۔ اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے، امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی السلام نے حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نماز ادا کی۔ علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشرق سے طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کو مطالبہ پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ تو تم میں سے کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کے آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہونا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر، 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا، اور دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب یہ دونوں بزرگان دین اس دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔